سے چند روز پہلے فرانس میں ایک بہت المناک واقعہ پیش آیا اور پیرس کے اندر دہشت گردوں کے حملے میں بہت سے لوگ مارے گئے اور خاص طور پہ بیٹکلین تھیٹر میں تقریباً 100 لوگ قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی اس پہ میں کوئی اپنا اوپینین پیش کروں یا کوئی ویڈیو بناؤں، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ یہ ایک نہایت تکلیف دہ اور المناک واقعہ ہے۔ اس پہ میں اپنی کیا کامنٹری کروں؟ دنیا کے سامنے یہ حقائق موجود ہیں اور میرے کچھ کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن پھر کل روپرٹ مرڈاک صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے براک اوباما صاحب کو یہ کہا کہ ان کے اوپر بہت پریشر ہے سیرین ریفیوجیز کو امریکہ میں داخل کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر پریشر کی وجہ سے براک اوباما کو سیرین ریفیوجیز کے لیے اپنے بارڈرز کھولنے ہی ہیں تو وہ صرف اور صرف اصلی عیسائیوں کے لیے وہ بارڈر کھولیں یا ایکسیپشن کریں، یعنی کہ اگر عیسائی نہ ہوں وہ سیرین ریفیوجیز تو ان کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اور اس بات کا تعلق شاید اس سے ہے کہ جو دہشت گرد پیرس میں جنہوں نے حملہ کیا اس میں سے شاید ایک دہشت گرد جو کہ سوسائڈ بام کی وجہ سے مکمل طور پہ ختم ہو گیا، اس کا پاسپورٹ ملا اور وہ سیریا کا تھا۔ ویسے ایک عجیب سی بات ہے، لیکن چلیے اس کا پاسپورٹ ملا جو کہ سیرین پاسپورٹ تھا، اصلی نقلی جو بھی وہ ایک الگ بحث ہے۔ اور اس بات سے جو بات نکلتی ہے جس وجہ سے میں آج آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں، یہ باتیں کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمام عالم کے مسلمان باقی دنیا کے دشمن ہیں اور ہر مسلمان دہشت گرد ہے۔ اس میں شاید قصور ہمارا ہے کیونکہ ہم نے کبھی یہ دنیا کو جتایا ہی نہیں کہ مسلمان دہشت گردی کی وجہ سے جتنا پس رہے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستانی مسلمان، اس سے تو یہ طے ہوتا ہے کہ دہشت گرد یا تو مسلمان نہیں یا خالی غیر مسلم ان کا نشانہ نہیں۔ جو بیٹکلین تھیٹر کی مثال دی جا رہی ہے جہاں پہ 100 لوگوں کا قتل ہوا، نہایت افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اسی سے بہت ملتا جلتا بلکہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ واقعہ 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول میں ہوا، اور یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو 141 لوگ قتل کیے گئے، جس میں سے 132 لوگ اسکول جانے والے بچے تھے۔ ان کو چن چن کے بے رحمی سے نشانہ بنایا گیا اور قتل کیا گیا۔ یہ بالکل بیٹکلین تھیٹر سے ملتا جلتا ایک واقعہ تھا۔ اب قصور شاید ہمارا ہے کہ ہم نے دنیا کے سامنے واویلا نہیں مچایا، روئے دھوئے نہیں، ہم نے اپنے غم کی داستان نہ سنائی، ہم نے خاموشی سے اپنا غم پی لیا اور اپنے کہتے ہیں نا پک اپ پیسز اینڈ موو آن۔ ہم نے جیسے کیسے اپنے خاندانوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، ان والدین کے ان بچوں کے والدین کو، ان لوگوں کو جو اس میں شہید کر دیے گئے ان کے عزیز و اقارب کو تسلی دی اور ہم آگے کی طرف چل پڑے۔ لیکن اس وقت جو موومنٹ مسلمانوں کے خلاف چلائی جا رہی ہے اس میں مجھے تشویش ہے، کیونکہ مسلمان ایک تو سب دہشت گرد نہیں ہوتے، بلکہ شاید مسلمان دہشت گرد ہوتے ہی نہیں، لیکن یہ تو طے ہے کہ ان دہشت گردوں کا نشانہ غیر مسلم سے زیادہ آج مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں پہ پھر یہ دہشت گردی کا نزلہ بھی اور باقی دنیا بھی ہمیں ملزم ٹھہرائے اور ہم پہ نزلہ گرائے، یہ تھوڑی سی ناانصافی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ دہشت گردی ہے جس کو کہ ہم سہ رہے ہیں، جو کہ ہم نے پیدا نہیں کی۔ یہ دہشت گردی کسی اور نے پیدا کی، ہم پہ مسلط کی، اس قیمت آج ہم ادا کر رہے ہیں اور پھر ہم ہی بدنام بھی ہو رہے ہیں۔ خدا را ایسا تو نہ کیجیے۔